جب تک بنی آدم کے جسم کے اندر روح ہے میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، یہ توبہ کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ تو آخری وقت میں بھی اس نے توبہ کی، اللہ سے ڈر گیا، تو ایک نہیں دو جنتیں اسے عطا ہوئی۔ تو ایک وقت ابھی زندگی کا ایک وقت تھوڑا سا باقی ہوتا ہے، تو اس وقت وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، توبہ والا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اور یہ آنکھیں، یہ دماغ سارے کا سارا ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ ان آنکھوں سے، دنیا کی زندگی کی آنکھوں سے وہ اپنے انجام کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر جیت کے گیا تو بہشت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ حال زبان حال سے کیا کہتا ہے کہ میری ابھی قید باقی ہے۔ جیت جانے والا مومن مسلمان ہی ہوتا ہے، کافر و مشرک کی تو کامیابی ہے ہی نہیں۔ جو کامیاب ہو کے مسلمان جا رہا ہے تو وہ یہ کہے گا اپنی زبان حال سے کہ میری ابھی قید باقی ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہے اب دنیا اور سجن المومن، دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ یہ کہے گا کہ ابھی میری قید باقی ہے، وہ دیکھو میرا گھر آیا، مجھے اپنا گھر جانے دو۔ تو مومن کا گھر، مومن کی وراثت بہشت ہے۔ وہ جب اپنے گھر کو دیکھتا ہے، کیونکہ یہ تو اسے پتا تھا، اللہ کے محبوب نے فرمایا دنیا کی زندگی تو سفر ہے، مسافر ہیں آپ۔ جب وہ اپنے گھر کو دیکھتا ہے کہ ابھی میری قید باقی ہے، اور جو ہار کے جا رہا ہوتا ہے مسلمان ہونے کے حوالے سے، تو وہ انہیں دنیا کی آنکھوں سے اپنے انجام کو، جہنم کو دیکھتا ہے۔ جب جہنم کو دیکھتا ہے تو پھر اس وقت اب اس کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، اب اس کی عقل کام کرنا شروع کر دیتی ہے، جبکہ یہی عقل جو اللہ نے ہمیں عطا کی، اسے ساری زندگی ہم نے استعمال نہیں کیا، اس وقت پھر یہ عقل جو ہے کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تھوڑا سا حکم ملے، میں دنیا میں پھر چلا جاؤں اور اچھے اچھے کام کر کے آؤں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اب نہیں، اب تو آج تو نہیں مر رہا، تو ہر روز مرا کرتا تھا، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں، بھول کے بھی نہیں سوچا، کبھی خیال بھی نہیں آیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جسے نیند کہتے ہیں آپ، نیند دراصل آدھی موت ہے، آدھی موت ہے، آدھی موت ہے۔ تو اس وقت جب اٹھتا ہے بندہ تو اس کے لیے حکم ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو کہ یا اللہ تو نے پھر مجھے موقع عطا کیا، پھر مجھے سنبھلنے کا موقع عطا کیا۔ اتنی زندگی آپ نے دنیا کے اندر بسر کی، آج تک اب تک تو نہیں سنبھل پایا، ابھی تو کہتا ہے کہ میں سنبھل جاؤں گا، اب آپ کو کوئی وقت نہیں، جاؤ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس وقت چلے جاؤ۔ عزیز و دوستو، آج ہم پھر ہم اپنی خوش نصیبی پہ کتنا ناز کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے طفیل ہمیں بہت سارے انعامات عطا کیے، جس میں ایک انعام یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 عقلیں عطا کی۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے 2 عقلیں عطا کی، ایک عقل کو کہتے ہیں عقل معاد، ایک عقل کو کہتے ہیں عقل معاش۔ عقل معاش جو ہے وہ سب کو حاصل ہے، چاہے کافر ہے، مشرک ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی ہے۔ عقل معاش کا تعلق دنیا کی زندگی سے۔ اب آپ عقل معاش کی طاقت سے دیکھیے، آپ نے اور زیادہ دور نہیں جاتے، آپ اپنی جہاں جہاں تشریف فرما ہے، آپ کا عزیز کسی اور ملک میں رہتا ہے، کہیں بھی رہتا ہے، آپ یہیں بیٹھے بیٹھے اس سے بات کر سکتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں کہ آپ اپنا مقصد دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ عقل معاش کی طاقت سے ہے۔ عقل معاش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف مسلمانوں کو حضور علیہ السلام کے طفیل عطا کی۔ عقل معاد کا تعلق ہے مرنے کی بات کی عقل۔ تو فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے تم نے کیا کیا۔ آج جمعے کا دن ہے، ہفتے کی بات نہیں ہو رہی، ہماری کل، مسلمان کی کل جو ہے وہ مرنے کے بعد کو کہتے ہیں۔ یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیں۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ مستقبل مستقبل مستقبل، ہر آدمی کہتا ہے مستقبل مستقبل کے لیے یہ کچھ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ مسلمان کا مستقبل دنیا کی زندگی کا کوئی بھی حصہ نہیں،
نہ اول نہ اوسط نہ آخر۔ دنیا مومن کی مستقبل والی زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو عزیز دوستو، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے کل کے لیے کیا کیا، مستقبل کے لیے کیا کیا آپ نے، تیرا مستقبل تو مرنے کے بعد۔ عزیز دوستو، آج ہم ایک تہیا کر کے اٹھتے ہیں اس اچھی محفل میں۔ یہ اچھی محفل کیوں ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہشت میں جب لوگ پہنچ جائیں گے تو پھر ان کے مدارج کو بلند کر دیا جائے گا۔ وہ عرض کریں گے یا اللہ یہ مدارج بلند ہوئے، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا جو آپ نے پیچھے چھوڑے ہیں، انہوں نے جو کچھ آپ کے لیے کیا اس کی وجہ سے آپ کے مدارج کو بلند کر دیا۔ تو یہ کوئی عام ابس محفل نہیں ہے، یہ خاص محفل ہے۔ اب جتنے لوگ آئے اسی مقصد کے لیے صرف ایک دفعہ علم شریف اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے آپ اگر ایصال ثواب کریں گے تو تقریباً 8 ختم کا ثواب اس کے نام اعتبار میں لکھا جائے گا۔ تو پھر آپ کنجوسی اگر نہ کریں، سارے مسلمان جو گزر گئے جو ہیں، جو آخر تک آئیں گے، آپ نے سب کا نام لے لیا کہ سب کو میں نے اس کا ثواب بھیجا، تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا ثواب تقسیم ہوگا۔ اللہ کی سخاوت یہ ہے کہ ہر ایک کو اتنا ہی ملے گا جتنا کہ ایک کو ملتا ہے، اور سارے کو جمع کر لو، یہ اللہ کی پھر اور سخاوت کو دیکھو، سب کو پھر جمع کر لو، جس نے پڑھا یہ پھر اسی کو ثواب مل جائے۔ ہم اپنے طور پر یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کریں گے اپنے لیے، یہ کریں۔ اگر کوئی شخص سخاوت کی طرف جائے، اللہ کی سخاوت کی طرف جائے، تو جو کچھ کیا اس نے یہ کہہ دے کہ یا اللہ میں نے اس کا ثواب سارے مسلمانوں کو دے دیا، ان کے ایصال ثواب کے لیے بھیج دیا، تو سب کا جتنا ان کو ملا اتنا ہی ملے گا ہر ایک کو، جتنا آپ نے پڑھا پھر سب کو اکٹھا کر کے وہ آپ کے نام اعمال میں لکھے جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سخاوت ہے۔ عزیز دوست، آج پھر اسی خاص محفل میں بیٹھ کر ہم ایک تہیا کر کے اٹھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو گزر ہی جائے، چاہے وہ عام ہو یا خاص، دوش پہ کملی ہو یا شال گزر جائے گی، زندگی پل ہو یا 100 سال گزر جائے گی، تم امیروں کی جو خوشحال گزر جائے گی، ہم فقیروں کی بھی ہر حال گزر جائے گی، زندگی تو گزر ہی جائے گی۔ تو عزیز دوستو، لیکن گزر تو جائے گی، لیکن اچھا وہ رہے گا جس کی آخرت بہتر ہوگی۔ ہمارے طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب جیسے دوست آتے تو یہ کبھی کہہ دیتے، ہوتا رہتا ہے کہ آدمی فوت ہو گیا جی، ہمارے علاقے کا تھا، ہمارے رشتہ دار تھا، فوت ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ نوجوان تھا، تھوڑی عمر تھی اس بیچارے کی، تو حضرت غصے میں آ جاتے، فرمایا یہ مجھے نہ کہا کرو، مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا خاتمہ کیسا ہوا۔ تو جب وہ کہہ دیتے کہ حضور خاتمہ تو ان کا بہت اچھا ہوا، تو فرمایا بہت اچھی جان چھڑا گیا قید سے، بہت اچھی جان چھڑا گیا، وقت سے چھڑا گیا، زیادہ اسے تکلف میں اللہ نے نہیں ڈالا۔ تو عزیزو دوستو، آج ہم ایک تہیا کر کے اٹھتے ہیں کہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو مسلمان کا ثبوت کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ آج ہم خود بھی ارادہ کریں کہ 5 وقت نماز پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی 5 وقت نماز پڑھیں گے۔ عزیزو دوستو، کبھی ہم ان خیالات میں گئے ہی نہیں۔ آپ نے کلام پاک پڑھا ہوگا جس میں آپ نے صاف صاف دیکھا پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر، ہم پر 5 نمازیں فرض، اپنے محبوب علیہ السلام پر 6 نمازیں فرض۔